بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، اللہ جل شانہ ہمارے دلوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے اہل بیت اطہار کی محبت رچا دے، بسا دے، اور یا اللہ ہمارا ذریعہ نجات بنا دے۔ اسلام کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ جس میں اہل سنت کے اکابر علماء اور محدثین نے اہل بیت کے فضائل اور مناقب نہ لکھے ہوں، ان کے ادب و احترام کی تاکید نہ کی ہو۔ آج میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امام علی رضا نے بسند اہل بیت آبائے کرام کی یہ حدیث قدسی پڑھی: لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی آمن من عذابی۔ یعنی ترجمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، پس جس نے اس کو کہا تو وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امن میں آ گیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اس سند اہل بیت کو ذکر کرتے تو فرماتے: لو قرئ علی مجنون لافاقا او علی مریض لبرأ، اگر کسی مجنون پر یہ اہل بیت کی صدد پڑھی جائے تو اسے آرام آ جائے، اور کسی مریض پر یہ صدد پڑھی جائے تو وہ صحت پا جائے۔ وہ مبارک سند مع حدیث قدسی یہ ہے، وہ سن لیجئے اور یاد کیجئے: حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال: حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: حدثنی جبرائیل قال سمعت رب العزت یقول: لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی۔ یعنی یہ سند جو اہل بیت اطہار کی سند اس طرح پڑھے جیسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی ہے۔ لہذا میں تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ یہ اہل بیت اطہار کی اس سند کو یقیناً حفظ جان بنائیں، جس میں حضرت ابی موسیٰ، حضرت جعفر صادق، حضرت محمد باقر، حضرت زین العابدین، حضرت حسین، حضرت علی بن ابی طالب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل، اور پھر ارشاد الہی ہے کہ جو آدمی اس کلمہ طیبہ کی حفاظت کرے گا تو وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا اور میرے عذاب سے امن میں آ گیا۔ یا اللہ ہمیں اس سند کی بھی قدر کرنے کی اور کلمہ طیبہ کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سبوں کا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔